اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے رسک اینڈ ریٹرن۔ رسک اینڈ ریٹرن کے چیپٹرز کے ہم نے جو ہے دو ٹاپکس آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں، جس میں ہم نے ڈیفینیشنز اور جو ہے اس کے ایگزامپلز اور پھر اس کے بعد ان کے فارمولاز اور ان کے ایگزامپل جو ہے وہ ہم نے سالو کیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے رسک میجرمنٹ کیلکولیٹ کیا اور پھر اس کے بعد ریٹرن میجرمنٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا اور پھر رسک اینڈ ریٹرن دونوں کو جو ہے ہم نے میجر کیا اور اس کے لیے ہم نے کوفیشینٹ ویریشن، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے فارمولاز جو ہے وہ یوز کیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم ٹاپک پڑھیں گے رسک ایٹیٹیوڈز، ٹھیک ہے۔ رسک ایٹیٹیوڈز کا کیا مطلب ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے جتنا رسک انکریز ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹرن بھی انکریز ہوگا، جتنا رسک کم ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس ریٹرن جو ہے وہ کم ہوگا۔ اور یہ جو ریٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ سیم نہیں رہتا، چینج ہوتا ہے، کبھی سیم بھی ہو جاتا ہے لیکن کبھی اپ اینڈ ڈاؤن اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایٹیٹیوڈ لوگوں کا کیا ہے، انویسٹرز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ان کی طرف، کیا تھنکنگ ہے ان کی، کیا سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کتنے قسم کے جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ لوگ جو ہے وہ رسک کے مطابق اپنے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرٹینٹی ایکویلنٹ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم سی ای سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں کیا کہتا ہے، سرٹینٹی ایکویلنٹ از دی اماؤنٹ آف کیش سم ون would required with certainty at a point in time to make the individual indifferent between that certain amount and an amount expected to be received with the risk at the same point in time، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ سرٹینٹی ایکویلنٹ ہمارے پاس وہ اماؤنٹ آف کیش ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی بندہ، اینی ون جو کہ انویسٹ کر رہا ہے وہ سرٹن ہو، اسے پتہ ہو، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہو ایٹ دا پوائنٹ ان ٹائم ٹو میک انڈیویجول انڈیفرنٹ، کہ اسے یہ بھی پتہ ہو کہ کسی بھی وقت کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہے وہ اس میں انڈیفرنٹ سچویشن آ سکتی ہے، مینز یا تو اس کا ایکسپیکٹڈ جو ریزلٹ اماؤنٹ ہوگا وہ گریٹر ہو سکتا ہے یا ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ جو وہ ریسیو کر رہا ہے وہ لوور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ود اے رسک ایٹ سیم پوائنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے رسک فیکٹر بھی ان کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سرٹینٹی ایکویلنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سرٹن ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کیا کہ کسی بھی پوائنٹ پہ ہم جب حاصل کریں گے اپنا ریٹرن، حاصل کریں گے اپنے ریٹرن کو تو وہ انڈیفرنٹ ہوگا۔ انڈیفرنٹ مینز کہ وہ اماؤنٹ جو ہم سرٹن ہے، جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اماؤنٹ ہمیں ملے گا، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں 20% اماؤنٹ ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں، کچھ ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ بھی ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ ہم ریسیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیم ٹائم پہ ہمارے پاس وہ رسک ہوتا ہے کہ وہ رسک کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ یا سرٹن اماؤنٹ میں انڈیفرنس آ جاتی ہے، وہ ہمارے پاس سملر نہیں رہتی ہے، جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے رسک کے ایٹیٹیوڈز ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے رسک کو جو ہے اور ریٹرن کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے بیہیویئر کو ہم کون سے نیم سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس رسک ایٹیٹیوڈز کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، رسک ایٹیٹیوڈز ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہے رسک پریفرنس، رسک انڈیفرنس،
या रिस्क इंडिफरेंट, रिस्क एवर्जन, और एक दूसरा है जो कि यहाँ पे हमने नहीं लिखा, वो है रिस्क सीकर्स। ठीक है, रिस्क सीकर्स, ये हमारे पास जो है वो थर्ड वन है, जो कि रिस्क की तरफ उसका एटीट्यूड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, रिस्क सीकर। तो अच्छा, इसको वन बाय वन जो है वो हम पढ़ते हैं कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर हो, ठीक है, मतलब जो अमाउंट हमने सर्टन, जो अमाउंट हम श्योर हैं कि हाँ ये अमाउंट जो है रिटर्न में हमें मिलेगी, और वो हमारे पास ग्रेटर आ जाती है हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, हम रिस्क प्रेफरेंस शो करते हैं, हम रिस्क की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स अबाउट रिस्क डिफर अमंग मैनेजर्स एंड फर्म्स। हमेशा जो फीलिंग्स होती है वो रिस्क की तरफ जो है वो डिफरेंट होती है। हर मैनेजर्स की, हर फर्म्स की जो है वो अपनी फीलिंग्स होती है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई अ जनरल एक्सेप्टेबल रिस्क। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने लिए एक लेवल ऑफ रिस्क जो है वो डिफाइन करें कि कितना रिस्क हमने लेना है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो है थ्री बेसिक प्रेफरेंसेस हैं रिस्क रिलेटेड। थ्री एटीट्यूड है हमारी, वो है रिस्क इंडिफरेंट, नंबर वन। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारे पास रिस्क एवर्जन, टू, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास है रिस्क सीकर्स। तो ये हमारे पास थ्री रिस्क प्रेफरेंसेस हैं जो कि डिपेंड करता है मैनेजर्स पे और फर्म्स पे, लोगों पे, इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अच्छा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, अगर वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, कुछ मैनेजर्स यही चाहते हैं कि जो हम सर्टेन हैं जिस अमाउंट के लिए, वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिटर्न में फिर कोई चेंज ना आए। जब एक्सपेक्टेड वैल्यू और सर्टेन वैल्यू जब हमारे पास बराबर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई चेंज नहीं चाह रहे, नो चेंज इन रिटर्न। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क इंडिफरेंस कहते हैं, कि वो चाहता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो उसका सर्टन इक्विवेलेंट अमाउंट है वो चेंज ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न का जो रिस्क होगा वो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क हो जाएगा। रिटर्न में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रिस्क जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो सर्टन अमाउंट हमें बताई गई है और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमें मिलेगी तो वो सेम होगी या नहीं होगी। हमारा तो जो एटीट्यूड है वो तो यही है कि सेम होगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाए कि जिसकी वजह से हमारा रिटर्न जो होगा वो हमारे उसके मुताबिक नहीं होगा। तो रिस्क इंडिफरेंस मीन्स कि हम रिस्क पे इतना फोकस नहीं करते, उसकी वजह से रिस्क जो है वो हमारे लिए बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो। हमने जो अमाउंट सेलेक्ट की है वो अमाउंट जो है हमारे पास जो सर्टन है, जो हमें मिलने वाली है, उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, सर्टन अमाउंट कम हो जाए हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो इसको हम कहते हैं रिस्क एवर्जन। रिस्क से हम भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। द एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क इन विच एन इंक्रीज रिटर्न वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एन इंक्रीज इन रिस्क। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो रिटर्न जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, रिटर्न हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, और जो सर्टेनिटी अमाउंट है वो हमारे पास कम हो जाएगी, और उससे हमारा रिस्क जो है वो भी
انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فار رسک ایورج مینیجر دا ریکوائرڈ ریٹرن انکریز فار این انکریز ان رسک. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہمارا رسک انکریز ہوگا اسی طریقے سے ہمارا ریٹرن بھی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مینیجرز جو ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے رسک جو ہوتا ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. رسک سیکرز کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ رسک ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. رسک کی طرف رسک ان کا انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ریٹرن جو ہوتا ہے وہ ان کا ڈیکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رسک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. رسک پہ زیادہ ان کا جو ہوتا ہے وہ اعتماد ہوتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اگر رسک ہم لیں گے تو اس سے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے, اپنی مینجمنٹ کو بھی اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے, اور آرگنائزیشن میں جو ہے وہ اپنا ایفرٹ شو کریں گے, کیونکہ وہ رسک کی طرف جاتے ہیں. اور جب رسک کی طرف جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس رسک میں ان کا ریٹرن جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جائے. تو رسک سیکنگ زیادہ تر کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ ریٹرن پہ ان کا اتنا فوکس نہیں ہوتا, لیکن وہ انکریز اینڈ رسک کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے طریقے سے ہم نے بات کی کہ بہت سے لوگ ہیں وہ رسک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, رسک ایورس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ کیا کرے, رسک لیں. ٹھیک ہے. ان کا ہمیشہ یہی فوکس ہوتا ہے کہ بس ان کو ریٹرن ملے اور جیسی بھی ہے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے ان پہ زیادہ سے زیادہ ریٹرن ملے اور ان کو پروفٹ ملے. ٹھیک ہے. تو موسٹ مینیجر آر رسک ایورس. For a given increase in risk, they require an increase in return. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر رسک بڑھتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ان ریٹرن بھی کیا ہو جائے, انکریز ہو جائے. تو یہ موسٹلی کنزرویٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ڈرپوک ہوتے ہیں. ان کا جو ایگریسو سٹانس ہوتا ہے وہ رسک کی طرف اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو فائنینشیل مینیجر جو ہوتے ہیں یہ ہائر ریٹرن کی تلاش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہائر ریٹرن کی طرف جو ہے یہ لوگ جاتے ہیں, اور جب ہائر ریٹرن کی طرف جائیں گے تو ان کے لیے رسک بھی جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا. اچھا, یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے, رسک ایٹیٹیوڈ کی ایگزامپل. تو اس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پریویس جو ہم نے رسک پریفرنسز اور رسک ایٹیٹیوڈ کے بارے میں جو پڑھ لیا تو اس سے آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یو ہیو دا چوائسیز بٹوین کہ گارنٹیڈ آپ کو جو ہے ڈالر ریوارڈ ملے گا. گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو اگر آپ لوگوں نے جو ہے کوئن فلک کیا یا نہ کیا تو آپ کو جو ہے وہ گارنٹیڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ملے گا. سرٹینٹی آپ کو جو ہے وہ گیون ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئن فلپ گیمبل, کہ اب کوئن کے ذریعے ہم گیمبلنگ کریں گے 50, لیکن اس میں جو ہے 50% چانسز جو ہے کہ وہ آپ کو $100,000 جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے, اور دوسرا 50% چانسز ہے کہ آپ کو $0 ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو سرٹن اماؤنٹ اور سرٹن اور ایکسپیکٹڈ ویلیو جو ہے وہ آپ کو گیون ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کے لیے یہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے اور اتنی ویلیو جو ہے وہ سرٹن ہے کہ یا تو 100,000 مل سکتی ہے اور یا آپ کو $0 جو ہے وہ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو 50-50 چانسز ہے اس کے. اور دا ایکسپیکٹڈ ویلیو تھرڈ پوائنٹ میں لکھا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دا گیمبل از 50,000. اور ایکسپیکٹڈ ویلیو بھی آپ کو بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 50,000 روپیز جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو یہ 50,000 روپیز جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ میں آپ کو گارنٹیڈ پیمنٹ دی گئی ہے, اور دوسرے میں گیمبلنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ 50% چانسز سے 100,000 لینا چاہ رہے ہیں اور یا 50% چانسز سے
$0 جو ہے وہ ارن کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے وہ آپ کو 50,000 گیون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 3 کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے پاس، میری، رالی اینڈ شینن، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 3 کینڈیڈیٹس ہیں، میری، ریلی اینڈ شینن، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میری ریکوائرز اے گارنٹی 25,000 اور مور ٹو کال آف دا گیمبل، ٹھیک ہے۔ میری کو کیا چاہیے، وہ یہی چاہتی ہے کہ 25,000 یا 25,000 سے زیادہ، ٹھیک ہے، اگر اس کو پیمنٹ ملتی ہے تو وہ کال آف کر دے گی گیمبل کو، ٹھیک ہے۔ مطلب اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اگر 25,000 روپیز یا $25,000 یا اس سے زیادہ اس کو ملتے ہیں تو وہ گیم کو چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے رسک جو ہے اس کو نہیں دیا، وہ رسک نہیں لینا چاہتی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کر لیا، رسک ایورژن، رسک سے وہ دور جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ریلی نے کیا کیا، is just as happy to take 50,000 اور take the risky gamble، تو وہ خوش ہے کہ وہ کیا کرے، 50,000 لے اور رسکی گیمبل میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ وہ گیمبلنگ کرنا چاہتی ہے، وہ فلک کوائن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شینن کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ requires at least 52 to call off the gambling۔ شینن کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اس کو $52,000 مین جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے، سرٹن ویلیو سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، سرٹینٹی ویلیو سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 52,000 اگر اس کو ملتے ہیں تو وہ کیا کرے گی، گیمبلنگ سے ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا تھی، 50,000، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سرٹینٹی ویلیو کیا ہے، 52,000، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، گریٹر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 52,000 چونکہ گریٹر ہے اور ہمارے پاس 50,000 جو ہے وہ لیس ہے، تو ہم نے پریویسلی پڑھ لیا تھا کہ رسک پریفرنس کی طرف وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل کے آنسرز ہمارے پاس کیا ہیں۔ اس میں رسک ایٹیٹیوڈ کے مطابق جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ایگزامپل پڑھی، اس کے آنسر جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کہ واٹ آر دا رسک ایٹیٹیوڈ ٹینڈنسی آف ایچ۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ میری کیا چاہ رہی ہے، وہ رسک ایورژن چاہ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بس اس کو جو اماؤنٹ ہے وہ آپ لوگ دے دیں، اور وہ گیمبلنگ میں جو ہے حصہ نہیں لینا چاہ رہی، ٹھیک ہے، گیمبلنگ میں وہ حصہ نہیں لینا چاہ رہی، رسک سے وہ بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ بیکاز ہر سرٹینٹی ایکویلنٹ از لیس دین دا ایکسپیکٹڈ ویلیو، کیونکہ اس نے جو ڈیمانڈ کی تھی پیمنٹ کی وہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف گیمبلنگ سے کم تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پریویس سلائیڈز میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے جو اماؤنٹ ڈیمانڈ کی تھی ایکسپیکٹڈ ویلیو گیمبلنگ کی کتنی تھی، وہ 50,000 تھی، لیکن اس نے اس سے کم جو ہے وہ سرٹینٹی اماؤنٹ مانگی، اور جس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسک نہیں لینا چاہ رہی اور رسک جو ہے وہ دور جا رہی ہے، ٹھیک ہے، رسک سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، رائلی کے اگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں۔ رائلی ایگزیبٹ رسک انڈیفرنس بیکاز ہر سرٹینٹی equal the expected value of the gamble، کیونکہ اس نے جو ویلیو ایکویلنٹ سرٹینٹی ایکویلنٹ مانگی ہے وہ ایکسپیکٹڈ ویلیو کے مطابق ہے، تو اس میں جو ہے رسک انڈیفرنس کا ذکر ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نو چینج ان رسک، نو چینج ان ریٹرن اینڈ دیر از این انکریز ان رسک، ٹھیک ہے۔ تو رسک کی طرف اس کی جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس نے جتنا ریٹرن دیا ہے اتنا ریٹرن جو ہے وہ اس کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے شینن ریویلز رسک پریفرنس، شینن نے کیا کی ہے، رسک کی طرف گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں رسک کی طرف گئی ہے، رسک کو کیوں ایکسیپٹ کیا ہے، بیکاز ہر سرٹینٹی ایکویلنٹ از گریٹر دا ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دی گیمبل، کیونکہ
وہ چاہ رہی ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے، گریٹر ہے. سرٹینٹی ایکویلنٹ ویلیو کیا ہے کہ وہ جو ویلیو ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ جو ویلیو مانگ رہی ہے، ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو وہ ویلیو جو ہے گریٹر ہے، زیادہ ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دی گیمبل سے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 3 رسک ایٹیٹیوڈز ہیں جو کہ ہم رسک اینڈ ریٹرن کے بیس پہ کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور اس کو ہم ایز اے رسک فارمولاز کے ذریعے اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ رسک ٹیکرز ہیں یا رسک ایورژن ہے، ان کی رسک سے وہ بھاگ رہے ہیں یا رسک کو وہ فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل، جس کو CAPM بھی کہا جاتا ہے، کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے رسک اینڈ ریٹرن کے لیے جو ہے رسک اینڈ ریٹرن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم اس ماڈل کو کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تاکہ ہم آسانی سے جو ہے وہ ایسٹس اور کے انویسٹمنٹ کے بارے میں، تاکہ ہم اپنی جو ایسٹس میں اور کس طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا رسک بھی کم ہو اور اس سے ہماری ریٹرن بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل جو ہے اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیپٹل ایسٹ مینجمنٹ ماڈل جو ہے یہ بیسک تھیوری ہے جو کہ لنک کرتی ہے رسک اینڈ ریٹرن فار آل ایسٹس، جتنے بھی ایسٹس جو ہمارے پاس آرگنائزیشن میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے رسک اور اوور آل رسک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور انویسٹرز کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان دا مارکیٹ پلیس کے اوور آل فرمز کا رسک کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اوور آل رسک ہے یہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کو جو ہے اور آنرز کی ویلتھ کو جو ہے یہ سگنیفیکنٹلی میجر کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس تھیوری کو کس طرح سے یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ CAPM is a model that describes the relationship between risk and expected required return. ٹھیک ہے، یہ ماڈل ہمارے پاس کیا کرتا ہے، ریلیشن شپ کو ڈسکرائب کرتا ہے. کون سا ریلیشن شپ، کہ اس میں ہمارے پاس رسک اور ایکسپیکٹڈ ریٹرن کا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، تو in this model a security expected required return is the risk free rate. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ سیکیورٹی ہوتی ہے اس ماڈل میں کہ ہمارے پاس جو ریٹرن ہوتا ہے وہ رسک فری ہوتا ہے پلس پریمیم بیسڈ آن سسٹمیٹک رسک آف دا سیکورٹی. اور یہ ہمارے پاس پریمیم مینس ہائی پرائس پہ ہوتا ہے، زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ رسک کو جو ہے وہ ریڈکشن کم کرنے کے لیے ہم اس کو رسک فری کرنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس ماڈل کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ماڈل کو یوز کرنے کے لیے کچھ ہمارے پاس ایزمپشنس ہیں، جن ایزمپشنس کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہوگا. وہ ایزمپشن کون سی ہے، نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. CAPM کے ہمارے پاس کچھ ایزمپشنز ہیں جس میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ کیپٹل مارکیٹس آر ایفیشینٹ. تو کیپٹل مارکیٹس کا ایفیشینٹ ہونا ضروری ہے، مینس کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ اچھا پرفارم کریں گی تو تبھی جا کے ہمارے پاس CAPM ماڈل جو ہے ہم اس کو آسانی سے یوٹیلائز کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہوں گے، ایفیشینٹ کیپٹل مارکیٹ نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ ہم پھر اس ماڈل کو نہیں یوز کر سکتے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوموجینیس انویسٹرز ایکسپیکٹیشن اوور اے گیون پیریڈ. تو جب ایفیشینٹ ہمارے پاس مارکیٹ ہوں گے تو سیم انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن بھی جو ہے وہ سیم ہوگی. ٹھیک ہے، اور پیریڈ آف ٹائم، جتنا بھی ٹائم ہوگا
وہ کیا کریں گے، ان کی ایکسپیکٹیشن بھی جو ہے وہ ہمارے پاس سیم ہوگی. ٹھیک ہے. رسک فری ایسٹ ریٹرن از سرٹن. ٹھیک ہے. رسک فری ایسٹ ریٹرن جو ہے وہ یہاں پہ سرٹن ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ریکوائرڈ ریٹ کا ہمیں جو ہے کتنا ریٹرن جو ہے وہ ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور رسک چونکہ نہیں ہوتا، رسک فری ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ایفیشینٹلی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، شارٹ ٹرم انٹرمیڈیٹ کو یوز کرتے ہیں. جس طریقے سے ٹریجریز کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹریجریز جو ہے وہ ایشوز کی جاتے ہیں فار دا شارٹ ٹرم کے لیے، اور اس میں جو ہے رسک بھی نہیں ہوتا اور ریٹرن بھی جو ہے وہ آپ کو اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ پورٹفولیو مینز کہ ہمارے پاس نمبر آف ایسٹس ہوتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پورٹفولیو ہمارے پاس کیا کرتا ہے، ہمیں آسانی کر دیتا ہے کہ ہم رسک کو کیا کر لیں، ڈائیورسیفائی کر لیں. رسک ڈائیورسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ رسک کو ہم کیا کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں. جس طریقے سے ہمارے پاس ایسٹ اے ہے، ایسٹ بی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ایسٹ سی ہے، ایسٹ ڈی ہے. اب ان چاروں ایسٹ میں اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اے میں بھی کرتے ہیں، بی میں بھی کرتے ہیں، سی میں بھی کرتے ہیں، ڈی میں بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے ریٹرنز جو ہوں گے، ان کے ریٹرنز وہ ہو سکتا ہے کسی میں ریٹرن ہمیں کم مل جائے، کسی میں ہمیں بالکل ریٹرن ہی نہ ملے، کسی میں ہمیں زیادہ مل جائے. فار ایگزامپل اس میں ہمیں زیادہ مل گیا، اس میں ہمیں زیادہ مل گیا، اس میں ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا کم مل گیا، اس میں ہمارے پاس لاس آ گیا. تو کیا ہوا کہ ہماری یہ جو تین ریٹرنز ہمارے پاس آئے تھے، تو یہ اس لاس کو جو ہے وہ کور کر دیتا ہے. تو پورٹفولیو مینز کہ ہم ایک سے زیادہ 3 4 5 ایسٹس میں ہم اپنی کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے رسک کو کیا کر لیں، ڈائیورسیفائی کر لیں. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ پورٹفولیو کنٹینز اونلی سسٹمیٹک رسک. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف سسٹمیٹک رسک ہوتا ہے. سائنٹیفک رسک تو نہیں. سسٹمیٹک مینز کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا رسک میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ڈائیورسیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنی زیادہ ڈائیورسیفیکیشن ہوگی اتنا ہی ہمارا رسک جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا. ٹھیک ہے. رسک ہمارا جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا. تو یہ تھے ہمارے ٹاپکس رسک اینڈ ریٹرن سے ریلیٹڈ. انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف جائیں گے.